السلام علیکم ناظرین، ذوالفقار راحت آپ سے مخاطب۔ ناظرین، الیکشن کمیشن میں پارٹی فنڈنگ کیس نے ایک نیا رخ اختیار کیا ہے۔ اکبر ایس بابر جو پی ٹی آئی کے درینہ کارکن تھے اور پہلے ابتدائی ساتھیوں میں سے ایک تھے، وہ ایک عرصے سے پی ٹی آئی کا پیچھا کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، اور پی ٹی آئی ہمیشہ سے یہ کہتی آئی ہے کہ اکبر ایس بابر کے پیچھے نون لیگ کا ہاتھ ہے۔ اکبر ایس بابر کو جتنے ثبوت دیے گئے، جتنے کیسز بنانے کے لیے ان کو وسائل دیے گئے اور جتنے کیس کو پرسو کرنے کے لیے وسائل چاہیے تھے، وہ تمام کے تمام نون لیگ نے پرووائڈ کیے۔ اب اس سارے معاملے کا ایک الٹا ڈراپ سین اس شکل میں ہو رہا ہے کہ نون لیگ نے جو گڑھا کھودا تھا، لگتا یوں ہے کہ نون لیگ اس میں خود گرنے جا رہی ہے۔ سکروٹنی کمیٹی نے نون لیگ سے بی پارٹی فنڈنگ کے حوالے سے ثبوت اور دستاویزات اور تمام طرح کے جو ثبوت ہو سکتے ہیں ٹرانزیکشنز کے، وہ مانگ لیے ہیں۔ اب نون لیگ کے پاس اس کا نہ کوئی ثبوت ہے، نہ کوئی ٹرانزیکشنز کے حوالے سے کچھ سالڈ چیز ہے، اور اب نون لیگ کی پریشانی اپنی جگہ، لیکن یہ کیس ایک نیا موڑ اختیار کرنے جا رہا ہے، ایک نیا رخ اختیار کرنے جا رہا ہے، اور اس کے نتیجے میں کچھ پولیٹیکل پارٹیز لپیٹی جا سکتی ہیں، اور اس کے نتیجے میں بہت سارے لوگ نااہل بھی ہو سکتے ہیں اور جرمانوں کی سزا بھی ہو سکتی ہے۔ ناظرین، سچ یہ ہے کہ بہت سے سیاستدان ایسے ہیں، بہت سے پارٹی سربراہ ایسے ہیں جو نہ جیبیں کپڑوں کو لگواتے ہیں، نہ جیب میں پرس رکھتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پوری قوم کا جو پرس ہیں وہ ان کے پرس ہیں، جو پوری قوم کے پیسے ہیں انہی کے پیسے ہیں، جو پوری قوم کے جیبیں لگی ہوئی ہیں انہی کی جیبیں ہیں، چونکہ جیبیں انہوں نے خالی کرنی ہوتی ہیں۔ میں پورے وثوق کے ساتھ، پورے یقین کے ساتھ یہ دعویٰ کر سکتا ہوں کہ کئی پارٹی رہنما ایسے ہیں، کئی پارٹی کے سربراہ ایسے ہیں جنہوں نے آگے ڈونیشنز کے لیے بندے رکھے ہوئے ہیں۔ مثال کے طور پہ لنڈن میں کچھ لوگ ہیں، وہاں پہ وہ گیر کر ایک پارٹی کے سربراہ کے پاس لوگوں کو لے جاتے تھے، وہاں پہ موٹیویٹ کیا جاتا تھا کہ جی اگر آپ نے پارٹی لینی ہے، پاکستان کی سیاست کے اندر زندہ رہنا ہے اور پارٹی کے اندر کو مقام حاصل کرنا ہے اور اگلی ٹکٹ لینی ہے، تو ابھی سے آپ انویسٹمنٹ شروع کر دیں۔ اچھا، یہ ایک پارٹی کی کہانی نہیں ہے، یہ آلموسٹ تمام پارٹیز کی کہانی ہے۔ تمام سیاستدان جب باہر جاتے ہیں، اور خاص کر سب سے بڑا شکار ان پارٹیز رہنماؤں کا ہمارے اوورسیز پاکستانیز ہوتے ہیں۔ وہ بیچارے اپنی شناخت کے لیے، اپنی رسپیکٹ اور عزت کے لیے، اور اپنا ریلیشن ڈیولپ کرنے کے لیے اس مافیا اور اشرافیہ کے ساتھ، وہ بیچارے بے دریغ پیسہ استعمال کرتے ہیں، بے دریغ پیسہ ان کو دیتے ہیں۔ وہ شاپنگ بھی کرواتے ہیں، ڈونیشنز بھی دیتے ہیں، اور چیکس بھی دیتے ہیں، اور آتے ہوئے ان سے اور بھی جو چیز یہ مانگتے ہیں وہ بیچارے دے دیتے ہیں، اور اس کے جواب میں صرف عزت اور رسپیکٹ مانگتے ہیں، اور وہ بھی ان کو نہیں ملتی۔ اور یہ تمام کی تمام لوگ، ہماری جو اشرافیہ ہے، ہمارے سیاستدان ہیں، ہمارے بیوروکریٹس ہیں، خاص کر ہمارے پولیٹیشنز جو ہیں، یہ باہر جب بھی جاتے ہیں یہ اپنا حق سمجھتے ہیں اوورسیز کی جیبوں کے اوپر، جیبوں کو خالی کرنا اور ان کی جیبوں کا صفایا کرنا۔ تو بات چونکہ پارٹی فنڈنگ کی ہو رہی ہے، تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان نون لیگ، پیپلز پارٹی، پی ٹی آئی اور دیگر بہت ساری پارٹیز، ان کے لیڈرز کو اربوں کروڑوں روپیہ آتا ہے جن کا کوئی ریکارڈ نہیں، وہ ڈائریکٹلی جیبوں میں چلا جاتا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کے اکاؤنٹ میں بہت سارے پیسے ایک دفعہ آئے تھے، اور اس کے بعد باقاعدہ بھٹو خاندان میں اس کی لڑائی چلتی رہی۔ وہ بھٹو صاحب کو بیسیکلی ایک ڈونیشنز تھی باہر سے، وہ سیدھی پارٹی اکاؤنٹ میں چلی گئی، یہ جمع کروا دی گئی، تو اس کے بعد پھڈا پڑا رہا کتنی دیر۔ تو اب بھی میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں کہ حمزہ شہباز شریف صاحب نے تو خیر ٹکٹ لگائی ہوئی تھی کہ ان سے جس نے ملاقات کرنی ہے اتنے لاکھ روپے دے گا تو ملاقات کرے گا، کام ہو یا نہ ہو۔ اسی طرح زرداری صاحب کا نیٹ ورک ہے، اسی طرح پی ٹی آئی کے اندر سلسلہ چل رہا ہے۔ تو جو بھی آتا ہے بیچارہ، وہ کہتے ہیں جی کیا لے کے آئے اور کیا دے کے جاؤ گے۔ تو ماضی کے اندر تو سچویشن یہ تھی کہ پارٹی رہنما پرائم منسٹر ہاؤس میں جاتے تھے، کچھ ملنے کے لیے اوورسیز جاتے تھے تو کسی کی گاڑی وہاں رکھوا لی جاتی تھی، کسی سے گاڑی لے لی جاتی تھی، لیکن اب ایسا نہیں ہے، اب بھی چھپ چھپا کے یہ کام جاری ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ بڑا ٹیکنیکل کیس ہے۔ ابھی تک تو میں موریلٹی کی بات کر رہا تھا، الیکشن کمیشن میں مجھے لگتا یوں ہے کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ اور پی ٹی آئی
ان کو جان چھڑانا مشکل ہوگی. اگر یہ صحیح طریقے سے کیس وہاں فیس کریں اور ان سے ثبوت ٹھیک طریقے سے مانگے جائیں اور وہاں پہ ان سے کسی قسم کی رعایت نہ کی جائے تو یہ پارٹیز کالعدم ہو سکتی ہیں, پارٹیز کے خلاف ایکشن ہو سکتا ہے, ان کے رہنماؤں کو جرمانے ہو سکتے ہیں. یہ تمام لاز موجود ہیں. لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ پاکستان کے اندر تو آپ کو پتہ ہے کہ قانون ان غریبوں کے لیے ہے کہ جو بیچارہ بچہ 5 دن کے لیے جیل بھیجا جاتا ہے, مجسٹریٹ صاحب بھیجتے ہیں ایک مزدور بچے کو اور 6 سال کے بعد اس کو رہائی ملتی ہے. اس ملک کے اندر ایلیٹ کلاس کو تو کوئی پوچھتا نہیں. اس لیے نون لیگ بھی جب تک زیر عتاب ہے تب تک ان کے کیسز اس طرح سے چلیں گے. جب ان کا معاملہ طے ہو جائیں گے کسی لیول پہ پھر یہ اس طرح کے کیس بند ہو جائیں گے, ٹکر چلنے بھی بند ہو جائیں گے. جس طرح شہباز شریف صاحب کے آپ پچھلے دنوں دیکھتے تھے, حمزہ صاحب کی روزانہ کی بنیاد پہ ڈیٹس پڑھتی تھی, مریم صاحبہ کی روز تاریخ پڑھتی تھی, نواز شریف صاحب کی پڑھتی تھی. اب آج کل آپ ان کے ٹکر دیکھنے کو آپ کی آنکھیں ترس گئی ہوں گی. اسی طرح پیپلز پارٹی کے ڈاکٹر عاصم سے لے کے شرجیل میمن تک تو اب تمام کے تمام لوگ سکون میں ہیں, برف میں لگے ہوئے ہیں, مزے میں. تو یہاں پہ ایک سیزنل قسم کا احتساب اور سیزنل قسم کے کیسز اور سیزنل قسم کے پارٹی کے احتساب سے, یعنی احتساب بھی بالکل سلیکٹڈ ہے. جس طرح سلیکٹڈ پرائم منسٹر کہا جاتا ہے اسی طرح کا سلیکٹڈ احتساب چل رہا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کا احتساب اگر اسی انداز میں چلتا رہا تو پھر تو نون لیگ کے لیے کہہ تو ہم رہیں کہ گڑھا جو کھودا تھا پی ٹی آئی کے لیے نون لیگ اس میں گر سکتی ہے. لیکن اگر سلیکٹڈ احتساب اسی طرح چلتا رہا, اس طرح کیسز چلتے رہے تو یہ ایسا ہو بھی سکتا ہے. لیکن اوورآل اگر دیکھا جائے کہ کیس کی جو روح ہے, جو لا ہے, اس کے مطابق اس کو کتنی سزا ملے گی اس کے لیے ابھی کہنا بہت مشکل ہے. لیکن پارٹی فنڈنگ کیس بڑا کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے, نون لیگ کے لیے بہت زیادہ کمپلیکیٹڈ ہوتا جا رہا ہے. کوئی ریکارڈ ان کے پاس موجود نہیں سرے سے, یا وہ دینا نہیں چاہ رہے یا اس کی کوئی جسٹیفیکیشن نہیں, چونکہ گوشوارے آپ ہر سال جمع کرواتے ہیں اپنے بھی پارٹیز کے فنڈز کے حوالے سے بھی, وہ ساری چیزیں آن ریکارڈ ہیں. تو اب میرا خیال ہے پاکستان کے اندر اس ڈاکومنٹیشن کی جب سے بات شروع ہوئی ہے, جب سے پوچھ گچھ کا سلسلہ شروع ہوا ہے, جب سے چیک اینڈ بیلنس کی بات شروع ہوئی ہے, تو بہت سارے لوگوں کو یہ چیزیں بری لگ رہی ہیں, ذاتی احتساب سے لے کے پارٹی احتساب تک. لیکن احتساب بہرحال ہونا چاہیے. اس میں نون لیگ اس گڑھے میں گرے یا پی ٹی آئی گرے یا پیپلز پارٹی گرے, کوئی بھی گرے, اس کو گرنا چاہیے. جو اس قابل ہے اس کو ضرور گرنا چاہیے, اور جو میرٹ کے اوپر ہے اس کو میرٹ کے اوپر رہنا چاہیے, اس کو پوچھنا نہیں چاہیے. لیکن مجھے لگتا ہے کہ اس کا کیس کا آنے والے دنوں میں بڑا ایک ڈرامائی انداز میں فیصلہ ہوگا, اور بہت سارے لوگ آپ کو اس میں نااہل ہوتے نظر آئیں گے, اور بہت سارے لوگ اس میں مشکل میں پھنستے ہوئے آپ کو نظر آئیں گے. بہت شکریہ. تھینک یو ویری مچ.